حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی کہ رسالت کا جو زمانہ تھا اس کے آغاز میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ترغیب کہتے ہیں ابھارنا کو، کسی کو اکسانا، کسی کے کہنے سے اسلام لے آئے تھے۔ مکہ میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں بہت سختیاں برداشت کرنی پڑیں، یہاں تک کہ ان کے چچا نے ان کو خوب مارا، سزائیں دی، مگر سختیوں کے باوجود انہوں نے اسلام نہ چھوڑا۔ اہل مکہ کی اذیت کہتے ہیں جی تکلیف دینے کو، سے تنگ آ کر آپ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، مگر کچھ ہی مدت کہتے ہیں عرصے کو، کچھ ہی مدت کے بعد مکہ میں یہ افواہ پھیلی کہ سب مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ مکہ واپس آ گئے۔ بعد میں جب ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اس زمانے میں بہت کم عربوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضرت عثمان غنی مسلمان ہونے سے بہت پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ اسلام لانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اسے لکھ لیتے تھے، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، یعنی کہ وحی لکھنے والے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، مگر امیر ہونے کے باوجود آپ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے۔ ان کے کپڑے سادہ اور صاف ستھرے ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان بہت تنگی یعنی کہ مفلسی غریبی کے دور سے گزر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی ساز و سامان اور رست کہتے ہیں غلہ کو، اناج کو، کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں وغیرہ کے لیے چندے کی اپیل کی۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1/3 فوج کے لیے، جس کی تعداد 10,000 سے زیادہ تمام سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ ان 10,000 آدمیوں کے لیے ایک تسمہ جیسے آپ کو پتہ ہے جوتے پہننے کو بند کرنے کے لیے جو اوپر دھاگا سا لگا ہوا ہوتا ہے، جسے آپ لوگ لیسز بھی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تسمہ، تک آپ رضی اللہ عنہ کے روپوں سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رست کے لیے 1,000 دینار الگ دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ فیاض بھی تھے۔ فیاض کھلے دل والے، سخی۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کے کنویں کا پانی میٹھا اور صاف تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا۔ یہودی کسی کو اپنے کنویں سے مفت پانی لینے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ زیادہ تر مسلمان غریب تھے اور پانی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے، مجبوراً انہیں دوسرے کنووں کا کھارا پانی پینا پڑتا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہودی کو قیمت دے کر کنواں اس سے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ وقف کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دینا، خرچ کر دینا۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عثمان غنی کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا سفیر بنا کر قریش سے، سفیر یعنی کہ نمائندہ بنا کر قریش سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ اس دوران میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص کہتے ہیں بدلے کو، بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ بیعت کہتے ہیں اطاعت کا عہد کرنا، وعدہ پورا کرنا، جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں رضامندی کو۔ بعد میں آپ کی شہادت کی خبر درست ثابت نہ ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ شدید بیمار تھی، اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ حصہ نہ لے سکے۔ جب بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچی تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ رشتہ باقی نہ رہنے کا صدمہ تھا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی یعنی کہ تسلی کے لیے
اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دی گئی، تو اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال یعنی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے یکے بعد دیگرے 4 صحابی خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان میں سے تیسرے خلیفہ تھے۔ ان کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ اسی دور میں مسلمانوں نے سب سے پہلے سمندری جنگ بھی لڑی۔ حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو ان کی عمر 70 سال تھی۔ وہ ایک نرم خو کہتے ہیں جی، نرم عادتوں والے، آرام سے بات کرنے والے اور رحم دل انسان تھے۔ ان کے دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کو خلافت سے ہٹانے کی کوششیں کرنے لگے۔ حج کے زمانے میں بہت سے مسلمان مکہ گئے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے موقع دیکھ کر خلیفہ کے گھر کو گھیر لیا۔ مدینہ میں جو لوگ حضرت عثمان غنی کے حامی تھے، یعنی کہ ان کے ساتھی تھے، ان کا ساتھ دینے والے تھے، انہوں نے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر آپ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میں اپنے لیے ایک بھی مسلمان کا خون بہانا نہیں چاہتا۔ ایک دن حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ 5 آدمی مکان کے اندر گھس آئے۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کی بہادر بیوی حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھا کر دشمن کا وار یعنی حملہ روکنے کی کوشش کی تو ان کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ وار نے حضرت عثمان غنی کی جان لے لی۔ اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جو اس زمانے میں سب سے بڑی مملکت کے حکمران تھے، شہید کر دیے گئے۔